نماز کا حکم، کیا کون والی مہندی لگانے سے نماز ہو جاتی ہے؟ محمد انس انڈیا سے۔ دیکھیے مہندی جو ہے نا، کوئی بھی ہو، چاہے کون والی ہو کوئی بھی ہو، اس کا اصول یہ ہے کہ جب باڈی پہ وہ لگی اور خشک ہونے کے بعد اگر اس کی لیئر ایک جم جاتی ہے جس میں پانی ٹرانسفر نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں وضو نہیں ہو، اور اگر پانی ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو وضو ہو جاتا ہے۔ اب مختلف قسم کی مہندیاں آ رہی ہیں، کوئی ایک مہندی، کوئی ایسا حکم نہیں ہے میں بتا دوں کہ بھئی اس کمپنی کی مہندی جائز ہے، اس کمپنی کی جائز نہیں۔ تو جو مہندی استعمال کرنا چاہیں اس کا ایک تجربہ کر لیں۔ تجربہ یہ ہے کہ سادہ پیپر پہ آپ نے مہندی لگائی، کاغذ پہ، اور اس کو پھر خشک کر لیا، ہٹا دیا۔ اس کا کلر جب پکا ہو جائے تو آپ نے دیکھنا ہے پانی کا ایک قطرہ ٹپکانا ہے۔ اگر پانی کا قطرہ اس کلر کے آر پار ہو جاتا ہے اور کاغذ نیچے سے گیلا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے پانی گزر رہا ہے، اور اگر پانی کا قطرہ اوپر ہی پھسلتا رہتا ہے تو اٹ مینز اس کے اندر سے پانی نہیں گزر سکتا، لہذا اس میں وضو جائز نہیں ہو۔ تو یہ ایک اصول میں نے بیان کر دیا ہے، ہر مہندی ہر کیمیکل کو اسی تجربے پہ آپ پرکھیں۔ مایو مہندی منانا، کیا شریعت میں مایو مہندی جائز ہے یا نہیں؟ نیز لڑکے اور لڑکی کی طرف سے تمام خواتین مل کر اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور خرچہ سارا مرد کا ہوتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ سید اویس احمد پاکستان سے۔ ہر وہ رسم جس کا معاشرے میں نقصان ہو رہا ہو، معاشرے کو فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہو، تو اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مایو مہندی میں بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان اس کی وجہ سے نکاح بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے جب ایک معاشرے میں ایک رواج ہوگا تو جو لوگ یہ مایو مہندی نہیں کریں گے لوگ ان کو کنجوسی کے تانے دیں گے، واہ بھائی واہ یہ کیسی شادی ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ شادی ہو رہی ہے کہ میت ہو رہی ہے۔ تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی شو بازی کے چکر میں پیسے خرچ کرتا ہے، حالانکہ اس کی پتلون میں اتنے پیسے ہوتے نہیں۔ تو پہلا نقصان کیا ہوا اس کا کہ ایک چیز یعنی ایسی ہے جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو رہا ہے، اور نکاح ظاہر ہے جب مشکل ہوگا تو زنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے مایو مہندی کی اسلام بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا، کیونکہ نکاح کو اسلام نے آسان بنایا۔ دوسری بات، اس میں اسراف ہوتا ہے۔ جب ایک چیز بے موقع ہے تو پیسہ کتنی مشکل سے انسان کماتا ہے، درجنوں جگہیں جہاں انسان کو خرچ کرنا چاہیے وہ اچھی جگہوں سے ہٹا کر مایو مہندیوں کی فضول رسموں میں اڑا دیتا ہے۔ 2-4 دن کا ہلا گلا ہوتا ہے اور ختم، اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ تو اس میں اسراف کا بھی گناہ ملتا ہے، تبذیر کا بھی گناہ ملتا ہے۔ اسراف کہتے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا، تبذیر کہتے ہیں بے موقع خرچ کرنا۔ تیسرا فساد اس میں ہوتا ہے بے حیائی اور بےہودگی کا۔ ظاہر ہے مایو مہندی مردوں میں تو نہیں ہوتی، نہ صرف عورتوں میں ہوتی ہے، مس گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں جو طوفان بدتمیزی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہی ہے، اس کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اسلام نے ہمیں نکاح کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے۔ تو اگر یہ کام ہندو کریں مایو مہندی، عیسائی کریں تو سمجھ میں آتا ہے، آپ کے مذہب نے تو آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ کیسے نکاح کرنا ہے، اس میں یہ بتا دیا ہے کہ دعوت بھی کب ہوگی۔ تو اسلام نے بتایا ہے کہ بھائی دعوت جو ہوگی نا رخصتی کے بعد، مرد ولیمے کی دعوت کرے گا، اس پہ پیسے خرچ کرے وہ۔ تو جب اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، تو ہمارے پاس اسلام کی گائیڈنس موجود ہے، لہذا نکاح ہم نے کرنا ہے تو سنت طریقے پر۔ اور سنت طریقہ کیا ہے کہ نکاح ہو جائے مسجد میں یا کہیں بھی کسی مجمع میں، اور مرد کی طرف سے چند افراد، اس کی مائیں بہنیں وغیرہ جا کے دلہن کو لے آئیں، رخصتی کے بعد اگلے دن مرد دھوم دھام سے ولیمہ کرے، اس میں بس مس گیدرنگ نہ ہو، پھر اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو کھلائے پلائے اور اس کو سیلیبریٹ بھی کرے۔ تو جو اسلام نے ایک طریقہ بتایا یہ طریقہ اس طریقے سے بھی ہٹ کر ہے۔ تو ان وجوہات کی بیس پر اس عمل کو قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور یہ عمل ناجائز۔ التمش حسین بہار انڈیا سے، کوئی بھی لڑکی یا عورت اپنا سر کھول کے وضو کر سکتی ہے یا نہیں؟ وضو ہوگا یا نہیں؟ سر کے بالوں پر باپ یا بھائی کی نظر پڑتی ہو تو اس بارے میں بتائیں۔ دیکھیں سر کے بالوں کا پردہ اپنے محرم رشتوں سے نہیں ہے، جو بھی محرم رشتے ہیں باپ بھائی ان سے عورت کے لیے پردہ فرض نہیں ہے، غیر محرم سے پردہ فرض ہے۔ تو بھائی باپ وغیرہ کے سامنے سر کے بال کھولے جا سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ نہ کھولے جائیں۔ عام طور پر اچھے خاندانوں میں جن میں حیا زیادہ ہے عام طور پر ان کی خواتین سر پہ چادر ہی رکھتی ہیں، تو لیکن لازم نہیں ہے۔ تو اس لیے چہرہ یعنی سر کھول کے ان کے سامنے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم، بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے، اتر پردیش یو پی، جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں، سنسار پور سے۔ تو یو پی سے انہوں نے پوچھا، یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں اس میں، دادی، وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا ہوتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا، کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لہجہ ہمیں یو پی سے
مل رہا ہوتا ہے, بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے. کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے, والدہ کی, اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھی. ہماری تو اردو ظاہر ہے اب وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی, لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا, وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں, ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم. کیا گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے؟ اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے, جائز ہے. سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے, لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے. اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے, یہ برا نہیں ہے. بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے, لیکن اپریشیٹ نہیں کیا. تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے, لیکن کوئی فرض نہیں ہے. کیا غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے؟ کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ میں نے اس بارے میں کئی باتیں سنی ہیں. کوئی کہتا ہے ہو جاتا ہے, کوئی کہتا ہے وضو کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا, کوئی کہتا ہے وضو الگ سے کرنا چاہیے, نہانے سے وضو نہیں ہوتا. اختر علی سعودی عرب سے. دیکھیں, وضو میں 4 اعضاء کا دھونا فرض ہے, چہرے کا اور ہاتھوں کا کوہنیوں تک, سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں تک. تو غسل کے دوران اگر یہ اعضاء دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہوگی. تو یہ ہے اصل. باقی سنت عمل یہ ہے, صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھایا, پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں, یہ اچھا طریقہ ہے. لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا, ایسے ہی پانی بہا دیا تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا, دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. غسل کے وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں. جو وضو ہم غسل شروع کرنے سے پہلے کرتے ہیں, کیا اس وضو سے نماز ہو جائے گی یا غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ جاوید صاحب انڈیا سے. اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا اور پھر دوبارہ غسل کیا تو ویسے ہی آپ کا وضو ہو گیا, دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو نہیں بھی کیا لیکن نہاتے ہوئے آپ کے جسم کے چاروں اعضاء دھل گئے, جیسے سر تو دھل ہی جاتا ہے, چہرہ بھی دھل جاتا ہے, بازو بھی اور پاؤں بھی, تو پھر بھی آپ کا وضو ہوگی, تو اس سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سنت یہی ہے کہ غسل سے پہلے باقاعدہ وضو کیا جائے پھر غسل, تو بہتر یہی. لیکن اگر کسی نے سنت پر عمل نہیں کیا, ڈائریکٹ ویسے ہی نہا لیا, تو بھی خود بخود اس کا وضو ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 3 احسان تو تیری پیدائش کے وقت ہیں. حملتہ امہ کرہن, تیری ماں نے تکلیف سے تجھے پیٹ میں اٹھایا. ووضعتہ کرہن, تکلیف سے تجھے جنا ہے. 4 حملہ وفصالہ 30 شہرا, 2.5 سال تک ایک لمحے کے لیے تجھ سے دور نہیں ہوئی ہے. خدا سے کوئی بحث کر سکتا ہے؟ جب خدا کو خدا مان لیا تو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. اور اگر کسی کی ماں نے 2.5 سال تک گود میں نہیں اٹھایا تو اللہ نے ایک اور بات بیان کی ہے, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ کہتے ہیں کسی اور کے کتنے بھی احسانات ہوں, لیکن بلڈ ریلیشن اللہ کی نظر میں تمام ریلیشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تمہاری ماں نے جن کے کسی اور کے حوالے کر دیا پھر بھی ماں کا حق ساقط نہیں ہوتا. تبھی یہ جو عدالتوں میں بچے باپ سے الگ ہو جاتے ہیں نا, پھر بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے باپ نے تو ہمیں پوچھا نہیں. میں ان سے کہتا ہوں تمہارے باپ نے نہ بھی پوچھا ہو, باپ کا رشتہ پھر بھی ختم نہیں ہوتا. تمہیں اپنے باپ کی پھر بھی خدمت کرنی پڑے گی, کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, تمہیں اللہ نے اس کے خون سے بنایا, اس کے جسم سے بنایا. یہ ریلیشن جو اللہ نے قائم کر دیا یہ ختم کرنے سے ختم نہیں ہو سکتا. تبھی تو وراثت سے آپ اولاد کو محروم نہیں کر سکتے. دیکھو انگریزوں میں یہ ہے کہ باپ کہتے کہ میری وراثت میری اولاد کو نہیں ملے گی, فلاں کو ملے گی, وہ کہتے ہیں مل جائے گی. اسلام میں کیا ہے, باپ کہتے ہیں میری وراثت میری اولاد کو نہیں ملے گی, تو کیا محروم ہو جائے گی اولاد؟ نہیں ہوگی. اسلام کہتا ہے بھائی ریلیشن ختم نہیں ہو سکتا. آپ مر گئے, آپ کی وراثت میں 12.5% آپ کی بیوی کو ملے گا, چاہے آپ اس سے خوش تھے یا خوش نہیں تھے. کیوں؟ ریلیشن ہے نا. اگر آپ محروم کرنا چاہتے تھے آپ پہلے طلاق دے دیتے اس کو اور عدت بھی ختم ہو جاتی. اچھا فقہاء نے لکھا ہے اگر بیوی کو طلاق دی اور عدت کے دوران آپ کی ڈیتھ ہو گئی پھر بھی ملے گا اگر آپ بیمار تھے. کیوں؟ یہ اس کی علامت ہے, آپ نے محروم کرنے کے لیے طلاق دی ہے اس کو. آپ بیمار تھے, آپ کا مرنے کا تھا, آپ نے کہا طلاق دے کے اس کو فارغ کرو, تو پہلے کیوں نہیں دی, اب کیوں دے رہا ہے؟ تو اسی بیماری میں مر گئے اور عدت باقی تھی تو بھی ملے گی اس کو وراثت. تو عدت بھی ختم ہو گئی ہو, مرض الموت بھی نہ ہو, پھر اگر ریلیشن بالکل ختم پھر نہیں ملے گی. جب تک ریلیشن ہے تو اسلام تعلقات نہیں دیکھتا. ریلیشن کو کیا کرتا ہے, تعلقات سے میری مراد ہے کہ خونی تعلقات دیکھتا ہے اسلام, ریلیشن نہیں دیکھتا کہ آپ کے اس سے کتنا اچھا بن کے تھے یا نہیں. وراثت ملے گی. کیوں؟ قرآن کہتا ہے اولو الارحام, جو بلڈ ریلیشن ہے اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت تمام ریلیشن سے سب سے زیادہ. تو اب یہاں ہمارے لیے بحث کا دروازہ اسلام نے کیا کر دیا, ختم. آپ کو باپ کو دوست پہ ترجیح دینی پڑے گی, سگے بھائی کو دوست پہ ترجیح دینی پڑے گی, بیوی کو انٹیوں پہ ترجیح بولو نا دینی پڑے گی, اولاد کو باقیوں پہ ترجیح دینی پڑے گی. آپ کیونکہ آپ کی اولاد ہے, پہلے اس کا خیال کرنا پڑے گا آپ کو. تبھی تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا, غریبوں کی خاطر اپنی ساری جائیداد, نبی کو کہا کہ میں ساری جائیداد صدقہ کر رہا ہوں, اور وصیت
वसीयत कर दी, आपने फरमाया नहीं, पहले किसका हक है? औलाद का। तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने फरमाया कि ठीक है या रसूल अल्लाह, 2/3 66.6% वो गरीबों में और 33.34% वो औलाद में। आपने फरमाया नहीं, इससे भी ज्यादा दो, इनका हक है। तो फिर आपने 33% जो है वो वसीयत की, सदके की, और 66% किसके लिए छोड़ा? औलाद के लिए। इस पे भी नबी ने खुशी का इजहार नहीं किया। आप फरमाया सुलुसु कसीर, ये जो 1/3 है ना, ये भी बहुत है। तभी उलमा ने लिखा है अगर वसीयत करनी भी हो ना गैरों के लिए तो 1/3 से कम कम करे। नहीं है ये बात समझ में? और ये भी मालदार लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए, कि सारा किसके लिए छोड़े? औलाद के लिए। तो अल्लाह तो ब्लड रिलेशन को क्या कर रहा है? तरजीह दे रहा है। गोरे के पास ये तालीमात नहीं है, अकल से ये चीजें डिसाइड हो ही नहीं सकती हैं, तो इससे रिलेशन क्या हो गए उनके? रिलेशन के अलावा वहां सब कुछ मिलेगा आप। और सबसे पहले तो अल्लाह से रिलेशन ही खत्म हो गया। हम तो गम में किसको पुकार लेते हैं भाई? बहुत सी चीजें आदमी बीवी से भी शेयर नहीं कर सकता, अब्बा से भी शेयर नहीं कर सकता, अकेले में अल्लाह से जाके बोल रहा होता है अल्लाह तुझे पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। वो आपको पता है आप क्या चाहते हैं, समझ ही गए होंगे। बाज चीजें लोग हमसे बताते हुए भी शर्मा रहे होते हैं। मैं कहता हूँ तन्हाई में अल्लाह को बता दे तुझे कौन पसंद है और तू किससे शादी करना चाहता है। या कोई गुनाह हो गया आपसे और आपके दिल में निदामत है कि यार ये गलत हो गया। इंसान ना अपने बाप को बता सकता है, ना अपनी माँ को बता सकता है, ना अपने दोस्त को बता सकता है। तन्हाई में किसके सामने रोके हल्का करेगा अपने आप को? अल्लाह के गोरे के पास ये ऑप्शन भी मेरे भाई। तो रिलेशन ही नहीं है ना अल्लाह से, ना अल्लाह के रसूल से, ना बुजुर्गों से, ना उलमा से, ना मियां बीवी से, ना माँ बाप से। बिजनेस का थोड़ी बहुत होता है दोस्ती मोस्ती, वो तो है, ठीक है, कुछ होते होंगे उनके बड़े रिलेशन होते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी इस रिलेशन की नेमत से क्या हो गई? महरूम। तो मैं आपको आखिरी बात कहता हूं, अगर चाहते हो ना अच्छा रिलेशन, जो कंवारे हैं ना उनके पास बेहतरीन ऑप्शन है। अभी से इरादा करो किसी दीनदार से शादी करो, वफादार से, और औलाद दबा के पैदा करो, अपना खानदान आबाद करो, अल्लाह पे तवक्कुल करो। औलाद को कमाऊ पूत ना समझो कि हमें कमा के खिलाने के लिए हमने पैदा किया है, बल्कि औलाद को ये बावर कराओ बेटा हम जब तक जिंदा हैं तुम्हें खिलाने के लिए, बस तुम इंसान के बच्चे बन जाओ। तमीज, हमने तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया कि तुम नोट लाला के। वो औलाद को भी माँ बाप ये बावर करा देते हैं। औलाद समझ जाती है हमारा अब्बा हमसे उम्मीदें सिर्फ पैसों की लगा के बैठा हुआ है, कमर्शियल है अब्बा भी हमारा, क्या है हमें उसने कमर्शियल बनाया। हाँ पोस्तीपन बेरोजगारों की तरह पीता रहता है, फिर एक अलग बात है, फिर तो चित्रौल भी लगा दो किसी दिन। वो तो अपना फ्यूचर तबाह कर रहा है ना। वो कमाए किसके लिए? अपने फ्यूचर के लिए। उसको तरगीब दो बेटा हम जो तुम्हारे पे सख्ती कर रहे हैं तुम्हारा फ्यूचर बनाने के लिए। बाप की गैरत के खिलाफ है कि वो औलाद से माली उम्मीदें लगा के बैठ जाए। बाप को अल्लाह ने क्या बनाया है? बाप बनाया। उसका है कि मैं तेरा बाप हूं, जब तक हूं तुझे खिलाऊंगा। लेकिन औलाद को चाहिए वो ये रखे कि मेरे पास जो कुछ है किसके लिए? मेरे माँ बाप के लिए। ये जज्बा जब दीन नहीं होगा तो पैदा नहीं होगा। हमारे हजरत ने ना, हमारे हजरत के बेटों ने बड़ी महंगी गाड़ी खरीदी। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद साहब बड़े गैरतमंद, उनके बेटों ने बड़ी महंगी गाड़ी खरीदी, हजरत के पास नहीं थी। हजरत ने कहा ये तो गलत हो गया, मेरे बेटों के पास इतनी अच्छी गाड़ी आ गई तो लोग समझेंगे ये बाप है और हम क्या है? बेटे हैं। तो हजरत ने जाके उससे महंगी गाड़ी खरीदी। हजरत मजे ले लेके बताया करते थे मैंने इसलिए महंगी गाड़ी खरीदी ताकि लोगों को पता चले बाप कौन है, बापा में। लेकिन हजरत के बेटे भी बड़े माशाल्लाह गैरतमंद खानदानी। तो आपके पास पैसा आया तो आप खुद चाहो कि मेरे बाप के पास इससे ज्यादा हो। एक साहब ने गाड़ी ली तो उन्होंने अपने अब्बा के लिए महंगी गाड़ी खरीदी। उन्होंने कहा यार मेरे अब्बा की गाड़ी मेरे से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए ताकि वो देखने में भी मेरे अब्बा लगे। ये गैरतमंदों का काम होता है। अल्लाह ताला में समझने के बल्कि लोग इशा में पहुंच रहे होते हैं। पूरे साल के लिए बयान का टाइम हमने चेंज कर दिया है, मगरिब की नमाज के बाद, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। ईशा के बाद थोड़ी देर बस मसाइल का सेटअप होगा। भाई किसी इदारे का नाम लेके उस इदारे के बारे में मत पूछा करो। समझते हो कि ये इदारा ठीक है या नहीं है? मैं अगर बोल दूं ठीक है तो मेरे जिम्मे उसको साबित करना। मैं अगर बोल दूं कि ठीक नहीं है तो कोर्ट मुझसे सबूत मांगेगी आपने किस पर इल्जाम कैसे लगा दिया। बाज दफा हमें किसी के बारे में पता होता है ठीक नहीं है, लेकिन सबूत पेश करने के काबिल सबूत नहीं होते। अब मैंने किसी शख्स को देख लिया जिना करते हुए, अल्लाह ना करे, तो मुझे तो पता है जानी है, लेकिन मैं लोगों को थोड़ी बता सकता हूँ। लोग सबूत मांगेंगे तो मैं कहूंगा मैंने खुद देखा है, तो कहेंगे भाई आप झूठ भी तो बोल सकते हो, गवाह लाओ। तो लिहाजा अवाम के सामने वो बात की जा सकती है जिसको आप दलाइल की दुनिया में साबित कर सको। हमें बहुत सारे सियासतदानों के बारे में पता होता है फलां ने ये किया फलां ने किया, लेकिन वो सबूत हमारे हक में तो सबूत होते हैं, लेकिन पब्लिक को बताएंगे तो हमारे पास सबूत नहीं, लिहाजा हम खामोशी इख्तियार करते हैं। तो जब भी अवाम में कोई चीज पब्लिश की जाती है तो जब तक आपके पास सबूत ना हो आप उसको लोगों के सामने बयान करने की शरीयत ने भी आप पर पाबंदी लगाई। तो इदारों का नाम लेके ना पूछा करेंगे फलां इदारा सही है कि नहीं है। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अच्छा एक और अहम बात, ये जो आज का बयान हुआ इससे मुताल्लिक एक और बात, जब जाके टॉपिक ही कंप्लीट हो जाए ना, ये मैं बाज जगह बयान के लिए जाता हूँ तो मुझे लिफाफे में लोग हदिया दे देते हैं। बहुत कम ऐसा होता है, होता नहीं आमतौर पर, लेकिन पंजाब में आमतौर पर यह रिवाज है कि जब बयान करो तो वो कोई 5-10 हज़ार कभी 20,000 रुपए लिफाफे में डाल के पकड़ा दिए उन्होंने। तो उन लोगों को भी मेरी तरफ से ये वजाहती में बयान चाहता हूँ कि चला जाए, क्योंकि बाज दफा दरमियान में कोई बयान रखवा रहा होता है मेरा। जैसे पंजाब में ये KPK में और कराची में ऐसा रिवाज नहीं है कि बयान के बाद कोई पैसे वैसे देने का रिवाज हो। पंजाब में ये रिवाज बहुत है कि जब भी किसी मौलाना साहब का बयान होता है तो आम तौर पर वो उसको हदिया देते हैं, जलसों में खास तौर पर। तो ये बात भी खूब समझ लें कि बाज दफा कोई दरमियान में
واسطہ ہوتا ہے جو میرا بیان مدرسے والوں نے ان سے رابطہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا ان سے سلام دعا ہے, رابطہ ہے, آپ مفتی صاحب کا ہمارے ہاں بیان رکھوا دیں, تو وہ مجھ سے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں اگر میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں اوکے کر دیتا ہوں. اب اس میں بعض کمپلینز ایسی سامنے آئی ہے کہ جو واسطہ تھا درمیان میں اس نے مدرسے والوں سے کہا کہ مفتی صاحب کو اتنے پیسے آپ دے دینا. تو یہاں بھی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بیان کا کوئی 1 روپے بھی کمیشن یا پیسہ نہیں ہے, چاہے امریکہ میں جاؤں, جاپان میں جاؤں, انڈونیشیا میں جاؤں, دنیا میں کہیں بھی سفر ہوں. بعض دفعہ ایسے بھی ہوا کہ کسی بیرون ملک سے مجھے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو بیان کے لیے بلا رہے ہیں, آپ بتا دیں آپ کے پیسے کتنے بنتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے تو اس پہ بھی توہین محسوس ہوتی ہے یار, کوئی کمرشل بنا رہے ہو تم تبلیغ کو بھی, تو کوئی پیسے ویسے ہمارے اس کے بھی نہیں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں پھر لیتے کیوں ہو آپ. جب میں گیا بیان کے لیے, کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے, پنجاب میں خاص طور پر, پنجاب والوں کے اس معاملے میں تھوڑے سے دل بھی بڑے ہیں, ان کے لیے تو یہ اچھا ہی ہے کہ خطیب کو بلایا ہے تو ایک اس سے اتنا کام لیا ہے, تو ان کے لیے تو اچھا ہی ہے نا کہ دیں, وہ ہمارے لیے کہ نہ لیں. اب مجمع میں جب کوئی لفافہ کسی کو دے رہا ہوتا ہے نا, تو اس کا انکار کرنا سامنے والے کی بے عزتی ہے. تو میرے دل کی حالت الحمدللہ یہی ہے کہ میں سامنے والے کی عزت رکھنے کے لیے لیتا ہوں میں, کہ یار اگر انکار کیا نا, وہ سامنے والا اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے. اب لوگ اس کو یہ رخ لیں کہ اچھا یہ آئے تو تھے جی دین کی بات کرنے کے لیے, اور ادھر لفافوں کے کیا چل رہے ہیں, تبادلے چل رہے ہیں. تو وہ تبادلے اس نوعیت کے ہوتے ہیں. ہمارا نہ کوئی چارجز ہیں, نہ میں نے کسی کو کہا ہے. اگر کوئی کسی کو کہہ رہا ہے مجھے کو پیسے تو وہ خود ذمہ دار ہے. میں نے قطعاً, اور مجھے پتہ چل جائے تو میں غصہ بھی ہوتا ہوں اس کے اوپر کہ آپ نے کیوں بولا اس کو کہ مفتی صاحب کو اتنے پیسے دے دینا. پھر بھی اگر کوئی لفافہ دے رہا ہوتا ہے نا, تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کا انکار کرنا, وہ سامنے والے کی بے عزتی ہے. اب یہاں بھی لوگ آتے ہیں خوشبو لے کے, پورے جمع ہو گئے الحمدللہ ہمارے پاس خوشبو, تو وہ خوشبو لے کے آ رہے ہوتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ یار اس کا انکار کر دو, وہ تو شریعت کے بھی خلاف ہے. بلکہ میں تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کوئی 5 روپے بھی ہدیہ دیتا ہے, بھائی آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے محبت کا اظہار کیا, اور یہ بنتا ہے. اور یہ جو میں حج پہ پچھلے سال گیا, اس کمپنی نے جو ٹریول ایجنسی تھی, میں نے ان کو بولا کہ میں آپ کو پروموٹ نہیں کروں گا, لیکن وہاں جا کے میں نے ان کو پروموٹ کیا. پھر کیوں, ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. جب مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے دل میں لالچ نہیں ہے, تو پھر ایک آدمی نے ہم پہ اتنا خرچہ کر کے ہم کو حج کرا دیا, تو پھر اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے. پھر میں نے کیمرے میں ان کا پروموٹ کیا, میں نے کہا ان لوگوں کی یہ خدمت ہے کہ مجھے حج پہ لے کر آئے ہیں. تو یہ وہ ایک الگ نوعیت کی. اس کی مثال ایسے جیسے ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا, ڈبل سواری پہ پابندی تھی, ہم ڈبل سواری میں جا رہے تھے, پولیس والوں نے روک لیا, یہیں کی بات ہے, قلندری چوک نہیں ہے ادھر, تو اتار دیا. غلطی تھی ہماری, نہیں جانا چاہیے تھا. پولیس والے اب رشوت مانگ رہے تھے, میں نے کہا میں نہیں دوں گا رشوت, جائز نہیں ہے. ان کو تو نہیں کہا کہ جائز نہیں ہے, دل میں سوچا کہ جائز نہیں ہے. اب ٹوپی میں نے پہنی ہوئی, حلیہ پورا مولویوں والا, پیچھے جو بندہ بیٹھا وہ بھی مولانا ٹائپ کا. اب مجھے بار بار شرم یہ آ رہی تھی کہ یہ پولیس والا کہے گا دیکھو یار یہ لالچی لوگ, ڈبل سواری بھی ہے اور پیسے بھی نہیں دے رہے, اور یہ مولوی لوگ لالچی ہوتے ہیں, ایک ان سے پیسہ نکلوانا بہت مشکل کام ہے. اور مجھے یہ تھا کہ میں نے دے دیا تو یہ تو رشوت ہوگی سیدھا سیدھا, تو میں پھر کیسے کہوں گا کہ یار یہ رشوت دینا ٹھیک نہیں ہے یا یہ غلط ہے. تو مجھے بڑا کنفیوز ہوا, میں نے نہیں دیا, حالانکہ میرے جیب میں پیسے پڑے ہوئے تھے. تو پولیس والے کو بھی ترس آیا, اس نے بولا جاؤ آئندہ ڈبل سواری نہیں کرنا. میں بولا بچے بیچارے لونڈے, عمر بھی زیادہ نہیں تھی ہماری, تو شکل سے کوئی نیک ٹائپ کے ہی لگ رہے ہیں. پولیس والے نے کہا چلو جاؤ یار آئندہ خیال کرنا, ورنہ پولیس والا زبردستی نکلوانا چاہتا نا پیسے, لازمی نکالتا, وہ روک نہیں سکتے. اب اس نے ہم پر احسان کیا نا, اس معنی میں احسان نہیں کہ چھوڑ دیا, وہ تو لوگ کہیں گے بھی غیر قانونی کام کر رہے تھے تو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. اس معنی میں احسان کہ پیسے میری جیب میں بھی تھے, تلاشی لیتے نکل آتے, لیکن اس نے کیا کیا, داڑھی دیکھی, ٹوپی دیکھی, جاؤ یار. میں آگے گیا ہوں, میں نے بائک روکی, پھر میں آیا اور میں نے جو میرے اس وقت اللہ نے جتنی مجھے توفیق دی وہ میں نے پیسے نکال کے پولیس والوں کو دیے. وہ کہہ رہے ہیں خیریت. میں نے کہا بھائی اس وقت میں دیتا رشوت ہوتی, اب میں اپنی دل کی خوشی سے, جب آپ نے ہماری ٹوپی کا خیال کیا, آپ نے ہم سے پیسے نہیں لیے, چھوڑ دیا ایسے ہی, یا تو جیل بھیج دیتے, ٹھیک ہے نا, تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم کیا کریں. تو بڑا خوش ہوا وہ. تو اگر میں کسی کمپنی کو پروموٹ کر رہا ہوں نا بالفرض, تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی نے بڑی خدمت کی ہوتی ہے اور وہ خدمت فری پھوکٹ میں کی ہوتی ہے, کوئی اس نے معاوضہ نہیں لیا ہوتا, تو پھر میری غیرت بھی, مجھے بھی دل چاہتا ہے کہ یار جب اس نے اتنا کیا ہے, اس نے ہمیں فری میں حج کرا دیا اور اتنا مہنگا حج کروایا, وی آئی پی والا حج, تو پھر تو اتنا تو بنتا ہے کہ کیمرے میں نام لے لو کہ یار یہ ٹریول ایجنسی ہے, اس نے بڑی خدمت کی ہے. لیکن پہلے سے پتا ہونا اس کے دل میں لالچ ہے, پھر نہیں میں جاتا. تو وہ ایک الگ نوعیت کی ہے. تو یہ آپ کو بتانے کا میرا بنیادی مقصد یہ کہ آج کل بہت زیادہ یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں, مجھ پہ بھی لگ رہے ہیں, اور پھر میرا نام لے کے لوگ سب مولویوں کو لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اپنی تعریفوں کرنے کا, ہمیں اپنی برائیاں بھی معلوم ہے, انسان اپنی برائیاں کبھی ایکسپوز نہیں کرتا, چھپاتا ہے, لیکن یہ الزامات مت لگایا کریں, اس لیے یہ ساری بات بتانا مقصد. آگے چلو میرے بھائی, ظالم شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کا کوئی طریقہ یا دعا بتا دیں. ہائے ہائے, ظالم کو اپنی بیوی کی قدر کرنی چاہیے جو چاہ رہی ہے کہ میرا میاں مجھ سے محبت کرے. اس ظالم کو جو نعمت انسان کو ملتی ہے اس نعمت کی انسان قدر نہیں کرتا. ایسے ہم نے بڑے گھر دیکھے, بیوی کی قدر نہیں کی, پھر وہ جناب کہیں اور انوالو ہونا شروع ہو گئی. غیرت مند عورت تو کبھی بھی نہیں ہوگی, جب جس کے نکاح میں ہو کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گی, لیکن طلاق مانگنا شروع کر دیا اس نے, پھر وہ ساری زندگی مرد اس کو یاد کر کے روتا ہے. تو اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے, دعا پڑھ لیا کریں. ایک وہ سورہ
सूरह फुरकान में है ना, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दुआ पढ़नी चाहिए, औरत को भी मर्द को भी पढ़नी चाहिए। इसमें यही है कि अल्लाह हमारे ज़ौज को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। तो ज़ौज का लफ्ज़ अरबी में शौहर पे भी आता है और औरत के लिए भी आता है। तो अल्लाह ताला इसे हिदायत दे भाई। ये मोबाइल ने बड़े मसले खराब किए हैं। मोबाइल ने ना, आज एक डॉक्टर साहब हैं, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, डॉक्टर इरफान नाम है उनका। तो आज कोई ज्यादा मेरा ख्याल है फेसबुक पे ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन मैं इसे सर्च कर रहा था तो एक क्लिप सामने आ गया, मुझे बड़ा खानदानी क्लिप लगा। तो मैंने नीचे कमेंट्स भी किए और मैंने कहा यार मैं इनका नाम लेके शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने, डॉक्टर इरफान ही है ना, हेलो, बाज़ दफा गलत आदमी का नाम ले लो, डॉक्टर इरफान ही है ना, डॉक्टर नादिर अली को इंटरव्यू भी दिया है, इरफान कैसर, अफान, देखो गलत नाम ले रहा था, ठीक है, कोई इरफान होगा अपने नाम के साथ चला देगा, अफान कैसर साहब। सारी बातों से तो किसी के भी इत्तेफाक नहीं किया जा सकता, और लेकिन ये कि ये एक क्लिप मैंने देखा, बड़ा शानदार क्लिप था और बड़ी जबरदस्त बात की, क्योंकि मेरे पास उसी नौयत के केस आ चुका था। उसी नौयत केस ये था कि खातून अपने शौहर से नाराज है और फेसबुक की वीडियो दिखा रही है कि फलां तो अपनी बीवी को नारान लेके गया हुआ है, फलां कागान लेके गया हुआ है, फलां अपनी बेगम को फूल पेश कर रहा है और मेरे मियाँ ये मोहब्बत मुझसे करते ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी टाइट बात की। वो बात ये की कि ये जो फेसबुक है ना, ये घरों में फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया का बेदरेग इस्तेमाल ये तलाकों का जरिया बन रहा है। जो भी मियाँ बीवी इस टाइप के होते हैं ना, वो नारान कागान की वीडियो शेयर कर रहे होते हैं, वो घर में थप्पड़ और हाथापाई की वीडियो शेयर नहीं करते। अब वो जो कागान में ले जाके अपनी बेगम को फूल पेश कर रहा है, घर में थोड़ी ऐसा होगा वो, क्योंकि उसको फेसबुक पे लोगों की व्यूज चाहिए और लोगों के कमेंट्स चाहिए पॉजिटिव। तो जाहिर है वहां जाके तो फूल भी पेश होंगे, गले में हार भी डाले जाएंगे और तमीज से बात भी की जाएगी, और कागान में बेगम के साथ घूम रहे हैं और नारान में यहाँ जा रहे हैं। असल प्रैक्टिकल लाइफ कहाँ है भाई? घर में। घर में हो सकता है बेगम को चाय का बोलता हो, बेगम चाय ना बना के पिलाती हो, और बेगम इसको कुछ बोलती हो, अंडे लेकर आओ, ये दोस्तों में जाके बैठा रहता हो, गटर के ढक्कन पे पूरी पूरी रात गुजारता हो, कागान नारान में हार फूल पेश कर रहा है वो। तो वो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा तर्जिया किया कि ये सब चीजें ना खवातीन घर में देख देख के क्या हो रही हैं, डिप्रेशन में जा रही है कि फलाना का मियाँ तो ऐसा। ओ भाई, तुम्हारे मियाँ के अंदर जो खूबी है तुम उस खूबी को देखो। ये फेसबुक और यूट्यूब की दुनिया में ना देखो फला अपने मियाँ के साथ क्या कर रहा है और क्या कर रही है, और फला मियाँ अपनी बेगम के साथ। ये ऐसे ही जैसे ड्रामों में या फिल्मों में आशिक और माशूकों की वो डायलॉग देख के ना फिर औरत चाह रही होती है मेरा मियाँ भी मेरे साथ ये डायलॉग बोले कि मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ के लाऊंगा। ये तो कभी भी पंखा ठीक नहीं किया इसने इतने दिनों से, आसमान पे जाना तो दूर की बात, छत पे जाने के लिए तैयार नहीं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब एक अमली जिंदगी में लोग आते हैं तो फिर एक दूसरे पे जिम्मेदारियां होती हैं, और वो बेसिक जिम्मेदारियां अगर निभा रहा है ना तो ये बहुत बड़ी नेमत है। बेसिक जिम्मेदारियां, गैस बिजली का बिल दे रहा है, कमा के खिला रहा है, और तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है आपको, बच्चों के स्कूल की फीसें उठा रहा है, वो बच्चों को एक सरपरस्त मिला हुआ है बाप की सूरत में। तो फिर औरत को चाहिए इन नेमतों पे अल्लाह का शुक्र अदा करे। फिर ठीक है, शौहर से नखरे भी किए जा सकते हैं, हमें भी नारान ले जाओ, अल्लाह करे ले जाए वो, हम तो कह रहे हैं कि ले जाओ भाई उसको, नारान कागान ले जाओ। लेकिन सिर्फ नारान कागान ही नहीं है या हुंजा ही नहीं है कि वो फेसबुक पे देख देख के मोहब्बतों के डायलॉग और हार फूल। फिल्मी दुनिया अलग होती है भाई, प्रैक्टिकल दुनिया अलग होती है। तो घरों में जाके देखा करो ये कौन से जो है ना फूल वूल का तबादला चल रहा है घर के अंदर। घर में तो ये होगा कि वो तो रिलेशन खत्म इससे भी होते हैं। हाँ, तो असल बात मैं कर रहा था कि मियाँ के मोबाइलों पे इतनी लड़कियां होती हैं, उसको बेगम अच्छी लगी नहीं रही होती। मोबाइलों पे जो लड़कियां होती हैं वो ऐसी ऐसी बातें कर रही होती हैं, वो बेगम वो बात कर ही नहीं सकती उस स्टाइल में ना, ठीक है ना, उसको थोड़ी देर में गुस्सा आ जाएगा। तो ये सारा हिसाब किताब मोबाइल से बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। घर में जाओ तो मोबाइल को लॉक करके बंद कर दिया करो। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल इस्तेमाल ही ना करो, ये टेक्नोलॉजी भी हमारे फायदे की है, इससे बहुत सारी अच्छी बातें भी पता चलती हैं। एक महदूद वक्त रखो, और इस तरह की वीडियोस तो घर वालों के साथ बैठ के देखा करो, अकेले ना देखो। यानी मोबाइल ही को मियाँ बीवी के रिलेशन का जरिया बना लो ना। अबे बहुत से लोग कहते हैं यार हम बेगम से बात क्या करें, तो करने की कोई बात ही नहीं होती। जब बात करती है उल्टी बातें करती है, तो कोई बात ही नहीं होती। बहुत से मियाँ बीवी को शिकायत होती है, वो क्या बात करूं मैं। औरत को कहती है, मैं बाज दफा मर्द को शिकायत होती है कि मुझसे बातें नहीं करती, औरत कहती है मैं क्या बात करूं इस बंदे से बैठ के, क्या बात करूं, कोई बात ही नहीं होती, दोनों का मिजाज नहीं मिल रहा। तो मोबाइल में कोई जायज प्रोग्राम देखना है तो वो दोनों मिल बैठ के क्या कर लो, बयान सुन रहे हो किसी मौलाना का, दोनों मिल बैठ के सुन लो। कोई जायज एंटरटेनमेंट की कोई जायज चीज हो, क्योंकि मोबाइल में एंटरटेनमेंट की नाजायज चीजें ज्यादा हैं। कोई जायज चीज देख रहे हो, कोई मुशायरा सुन रहे हो, कोई मज़ाहिया शायरी सुन रहे हो, या कोई वैसे कोई प्रैंक वगैरह देख रहे हो, तो मियाँ बीवी साथ बैठ के देख लो ना। उससे क्या होगा कि वही टाइम जो वेस्ट हो रहा था आपका, वो एक रिलेशन की बहाली का जरिया बन जाएगा कि चलो यार टाइम स्पेंड किया बेगम के साथ। तो इस तरीके से कर लिया करो। तो ये जालिम आदमी को क्या कह सकता हूँ, वही कर। अक्सर घरों में कमरे के अंदर बाथरूम होता है, इस दीवार पर कोई दुआ या आयात लगाना ठीक है या नहीं। बाथरूम के अंदर नहीं लगा सकते, बाथरूम वाली दीवार पे बाहर तो लगा सकते हैं ना, वो तो बाथरूम थोड़ी है, बाथरूम का तो हिस्सा अंदर का हिस्सा है। इतना भी ज्यादा इंसान को वहमी नहीं होना चाहिए। मेरी उम्र 20 साल है, माँ बाप को शादी का कहता हूँ लेकिन वो नजरअंदाज करते हैं, हालांकि मैं बरसरे रोजगार भी हूँ। आपने गुनाह ना बताया करो भाई, आप पर लाजिम है शादी करना। अगर गुनाह का ये जो आपने तस्करा किया ना, तो माँ बाप की इताअत जायज नहीं है आपके लिए। आप कमा रहे हो, आप रिश्ता तलाश करो, अम्मा अब्बा को एतमाद भी लेने की कोशिश करो, आ जाए ठीक है, नहीं तो शादी करके बता दो हो गई। देखो अपना खानदान खुद इंसान आबाद कर लेता है। अक्सर लोग कहते हैं ना हम
شادی کریں گے تو ہمارا خاندان سے ہم کٹ جائیں گے. بھائی شادی کر کے تمہارا ایک خاندان اور وجود میں آ جائے گا. دوسری شادی کرو گے اور کٹ جاؤ گے تو ایک اور نیا خاندان مل جائے گا. تیسری شادی کرو گے اور کٹو گے تو ایک اور ملے گا. چوتھی شادی کرو گے تو اور کٹ کے آپ کا خاندان جو تھا نا وہ آپ کے خاندان کا ایک پارٹ بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. ابھی جو میرا خاندان ہے جب میں نے دوسری کی تو بہت سے میرے خاندان میں بھی لوگ خلاف تھے, کچھ نے کہا جانے تو کرنے تو, لیکن بہت سے خلاف بھی تھے. تو مجھے لگ رہا تھا میں خاندان سے کٹ جاؤں گا. اب الحمدللہ میرے خاندان میں جو پاپولیشن ہے نا, میرے جو خاندان وہ میرے والے خاندان کی پاپولیشن سے زیادہ. اب وہ والا جو میرا خاندان تھا نا ابھی بھی ہے الحمدللہ, وہ میرے خاندان کا ایک پارٹ ہے. نہیں یاری بات سمجھ میں, وہ میرے خاندان کا کیا ہے پارٹ ہے. اور تھوڑے دنوں میں الحمدللہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ پھر میرا ہی خاندان ہوگا. مفتی صاحب مشہور ہونے کے بعد آپ اپنوں سے دور اور غیروں کے قریب ہو گئے ہیں. کبھی کبھار اپنے پرانے نمازیوں سے مل لیا کریں, کوئی جان کو خطرہ نہیں ہوگا. یہ بالکل غلط الزام ہے. میں جتنا اپنے پرانوں سے آج بھی قریب ہوں, نیوں سے بالکل بھی نہیں ہوں. میرے پرانے دوست ساروں کو فون کر کے بلاتا ہوں. کبھی نلی نہاری کھانے جا رہا ہوتا ہوں, کبھی جاوید نہاری جا رہا ہوتا ہوں, کبھی تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں, اور اسی پرانے اسٹائل میں. اب اگر کوئی پرانا مجھ سے ملنا چاہ رہا ہے اور میں بالفرض نہیں مل پا رہا تو یا تو اس کا مجھ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا, بیچ میں جو ملوانے والے لوگ ہیں وہی گڑبڑ کر دیتے ہیں یا بتاتے نہیں ہوں گے مجھے. تو ورنہ مجھے پرانا مل جائے تو میں تو پرانے کو چھوڑتا نہیں ہوں بھائی. پرانوں کو تو میں ابھی اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ جتنے میرے اسکول کے اور پرانے لوگ ہیں وہ ابھی یہ دیکھو ہمارے پرانے ہیں نا یہ زاہد بھائی, ان کو میں نے سب سے زیادہ آج ٹائم دیا ہے. کیوں؟ ہمارے بچپن کے ہیں دوست, یہ میرے والد صاحب سے بڑی ان کی سلام دعا تھی. کتنے لوگ آج مجھ سے ملنے کے لیے آئے نئے, آپ خود بتاؤ. میں نے ایک منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں دیا. یہ چونکہ پرانے تھے, اثر کے بعد ان کے لیے چائے بنوائی, بیٹھا مغرب تک, اثر سے مغرب تک ان کے پاس بیٹھا ہوں میں. حالانکہ میری ان سے کوئی مفاد نہیں ہے, صرف اس لیے کہ کیا ہے پرانے. ہمارے والد صاحب کی بھی سلام دعا تھی, ان سے بچپن ہمارا ساتھ گزرا ہے. تو پرانا آ گیا تو پرانے کو ہم نہیں چھوڑتے بھائی, سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. باقی کوئی اگر پرانے کو لفٹ نہیں کرا تو کسی غلط فہمی سے ہوگا, وہ جان کر ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ اتنا پرانا ہوتا ہے کہ پہچان میں ہی نہیں آ رہا ہوتا نا. پرانا ہونے کی بھی تو ایک لمٹ ہوتی ہے نا. اتنا پرانا بندہ آ جائے, اس کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو گئی ہوں, اس کے زمانے کی کرنسی ختم ہو گئی ہو, تو وہ میں اتنا پرانا تھوڑی ہوں کہ ایسے لوگ آدمی کو پہچانوں گا بھائی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بعض دفعہ اتنا پرانا آ جاتا ہے کہ وہ پھر ہمیں نہیں پہچان میں نہیں آتا. میرے والد صاحب مجھ پر بہت غصہ کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے. میں تو اپنے پرانے ٹیچروں کو تلاش کر کے ملتا ہوں بھائی. ہم لوگ شہری لوگ ہیں, ہمارے خاندان سارا پڑھا لکھا ہے, لیکن میرا مزاج دیہاتی ہے, سمجھ رہے ہو. اچھا مجھے لوگ سمجھتے ہیں کسی پنڈ کا, کسی گاؤں کا. کئی لوگوں نے آ کے مجھ سے پوچھا آپ کا قبیلہ کون سا ہے. ابے میں نے کہا ہم لوگ کے قبیلے وبیلے نہیں ہوتے بھائی, ہم کراچی کے شہر میں رہے ہیں, ہمارے سارے ریلیٹو وہ بھی شہری ہیں. میرے جب نانا مائگریٹ ہجرت کر کے آئے تو وہ سرگودا شہر میں آرمی میں تھے, تو کزن وزن سارے, کوئی فوج میں آفیسر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر, سارا شہری. اور میرے بھائی بھی سارے شہری مزاج کے ہیں. کسی کو نہ جانور پالنے کا شوق ہے اور نہ کسی کو گارڈننگ کا شوق ہے. یہ میں ہی شاید خاندان میں ایسا ہوا ہوں کہ جس نے گائے پالی بھی ہے, گائے کا بچہ بھی ہے, چوزے بھی ہیں, اور یہ دیہاتی اسٹائل مجھے پسند ہے. میں جب لانگ روٹ پہ جاتا ہوں نا تو بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بڑے ہوٹل میں کھانا نہ کھاؤں. جو گاؤں دیہاتوں میں جو کچے ہوٹل ہوتے ہیں نا, آپ میرے دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں, کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں وہاں منجی پہ جس میں نیچے سے بھی ہوا لگے انسان کو, وہ جو منجیاں ہوتی ہیں نا چاروں طرف سے ہوا لگ رہی ہوتی ہے, گائے بھینسیں ڈالے, میں کوشش کرتا ہوں وہاں بیٹھ. وہاں کی دال اور بھنڈی بڑی مزے کی ہوتی ہے. جو کچے ہوٹل ہوتے ہیں ان کی روٹی بھی مزے کی ہوتی ہے. ہاں دوست احباب ساتھ میں ان کو پھر ٹینشن ہوتی ہے, تو ان کی ٹینشن سے بچنے کے لیے وی آئی پی ہوٹل میں چلے جائیں تو ایک الگ بات ہے. تو میں مزاج کا شہری ہوں ہی نہیں, تو مجھے تو گاؤں دیہاتوں کی زندگی پسند ہے. رہتے ہم شہر میں ہی ہیں, سمجھتے ہو, لیکن پنڈ سے ہمارا تعلق نہیں ہے. اور یہ میرے بچپن سے میرا مزاج ہے, جس سے میرے والد صاحب بہت پریشان تھے مجھ سے, کیونکہ ہمارے والد صاحب تو ٹھیٹ شہری تھے, نیوی میں تھے. تو میں گھر میں مرغیاں لا کے پالتا تھا. مرغیاں گھروں میں کہاں پلتی ہیں, وہ بیٹ کرتی تھیں. پھر وہ والد صاحب غصہ ہوتے تھے, بکری لے آئے ہم, تو پھر وہ بس پھر کبھی گارڈننگ بہت کی ہے میں نے. ہمارے گھر میں چھوٹی سی کیاری تھی بچپن میں, میں نے اس میں پپیتا اگایا, میں نے اس میں خربوزے اگائے, میں نے اس میں پھول اگائے, کیا کچھ نہیں اس میں. اور اب کے بیجوں میں اور پہلے کے بیجوں میں فرق یہ تھا, ادھر بیج ڈالو ادھر پھل نکلتا تھا, کوئی اسپرے کبھی نہیں کیا, کوئی یوریا نہیں ڈالا. اتنے خربوزوں کی بیلوں سے ہم نے خربوزے کھائے, اتنے پپیتے کھائے ہم نے, پتہ نہیں کیا کیا نہیں اگایا ہوگا میں نے. آم اگایا. اب ہم گارڈننگ کر رہے ہیں, کم بخت کوئی پودا ہی نہیں اگتا کسی بیج سے. 100 بیج ڈالو گے تو ایک اگے گا, اس میں بھی جب تک روزانہ اسپرے نہ کرو. یہ بیجوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے, یہ جو ہمیں باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں نا بیج, یہ بیج ہی پتہ نہیں کس قسم کے بیج پیدا ہو گئے. تو میں نے اتنی گارڈننگ کی کوشش کی, ہو ہی نہیں رہی. تو پھر مجھے یہ ہماری لونڈے لپاڑے جو ہے نا, یہ بانجے انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ اب نہیں ہوتا, یہ اسپرے بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے. یہ پودوں کو بھی عادت ڈال دی ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ, پودوں کو خراب کر دیا یار ویکسینیشن کر کے. میرے والد صاحب مجھ پر بہت غصہ کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے ان کی بد اخلاقی ہو جاتی ہے. کوئی گناہ تو نہیں, اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے. دیکھو ماں باپ کا تو بہت بڑا حق ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض دفعہ ماں باپ کی طرف سے بھی یقیناً بہت زیادتی ہوتی ہے. وہ بلا وجہ اولاد کو ٹارچر کرتے ہیں. یہ ہم نے بھی اسی سوسائٹی میں پڑھے ہیں نا, پلے بڑے ہیں, تو ہم نے بھی دیکھا ہے. تو باپ کو چاہیے کہ اگر بچہ آپ کا ہے تو کوئی اصلاح کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اس کو اتنا ٹارچر بات پہ کبھی, یعنی بعض
بعض گھروں میں دیکھے, زیادہ تر تو ایسا نہیں ہوتا, تو ایسی صورت میں جو ابا کی غلطی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہوتے. اب مثال کے طور پر ایک بچے نے غلطی کی ہے, پہلی بات تو آپ دنیا کو نہ بتائیں, آپ اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا نہ کریں. بچوں پہ بہت بڑی قیامت گزرتی ہے اس سے, کیونکہ باپ کی بات کو لوگ بڑی ویلیو دیتے ہیں. اب بچہ سنتا ہے یار میرا ابا ہی میری عزت نہیں کروا رہا لوگوں کے سامنے, تو اس سے شیطان کو بچے کو باپ کے خلاف ورغلانے کا موقع ملتا ہے. باپ کو کبھی بھی اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا, گھر کی بات گھر کے اندر رکھو. رشتے داروں کا ابے یہ ایسا ہے, ابے یہ یوں ہے, ابے یہ یوں ہے, تو بس سمجھ لو اب وہ بہت کم چانس ہے اس کے ٹھیک ہونے. اس کی گھر میں اس کو عزت دو, گھر میں آپ ٹھیک ہے اس کو سمجھاؤ ڈانٹو, بعض دفعہ تانے بھی دینے پڑتے ہیں, لان تان بھی کرنی پڑتی ہے. ایسے ایسے مارکیٹ میں اولاد بھی تو عجیب عجیب ٹائپ کی آ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ باپ کو بھی چاہیے اصلاح کے جذبے سے کوئی بات بتائے نا, اصلاح کے جذبے سے. میں آپ کو اپنا بتاؤں, میرے ماشاءاللہ ایک تو یاد نہیں رہتا 16-17 جو بھی ہیں حساب کتاب, سوتےلے وتیلے ملا کے تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ٹوٹل کتنے بن رہے ہیں. خیر, تو اب ان میں بہت سے بڑے بھی ہو گئے ہیں. میں نے زندگی میں یعنی میرے 20 سال تو میرے خیال ہو گئے ہوں گے میرے جب سے بچے پیدا ہونا شروع ہوئے تھے, تو کچھ بچے شادی بھی ہوگی, میری بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی. میں نے اس 20 سال کے عرصے میں اپنے بچوں کو شاید 2 دفعہ پوری زندگی میں کسی بچے پہ ہاتھ اٹھایا, وہ بھی 1 یا 2 تھپڑ یا بہت زیادہ 3 تھپڑ سے زیادہ نہیں مارا ہوگا, وہ بھی نماز نہ پڑھنے پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایک بچے کے میں نے 2-3 تھپڑ مارے تھے, وہ بالکل بھی اسکول نہیں جا رہا تھا. جب اسکول کا موقع آتا نا وہ ایسے بن جاتا جیسے اس پہ پتہ نہیں کوئی دجال نکل آیا ہے, دجال کہیں سے دریافت ہو گیا اور یہ اس کی ٹینشن میں, نہ ٹیوشن پڑھ کے دے رہا, نہ یہ ان کا استاذ بھی یہی بیٹھے ہوئے. تو جب بہت زیادہ ہو گئے پھر بھی میں نے کہا نہیں بھائی آرام سے چلا جائے گا. گھر والوں نے کہا بھائی تھوڑا سختی کریں, تو روزانہ اسکول نہیں جا رہا ہے, پڑھ کے ہی نہیں دے رہا. پھر مجھے اپنا زمانہ یاد آیا کہ میں بھی نہیں جاتا تھا, تو ابا نے ایک دفعہ طبیعت سے اگلے پچھلے گناہ میرے معاف کر دیے تھے, تو اگلے دن سے جانا شروع ہو گیا تھا میں, ٹھیک ہے نا. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا, لیکن میں نے کہا نہیں, بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھتا یار, بچے ایسے پیارے ہوتے ہیں, ایسے معصوم ہوتے ہیں, تو دل ہی نہیں چاہتا ان کو یار, ان کی کیا ہے, وہ تو غلطی بھی کر رہے ہیں تو ہمیں تو اس پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے. صبح جب وہ اٹھتا تھا نا ایسے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑ رہے ہو, مجھے ہنسی آتی تھی اس پہ کہ یار اس پہ موت آ رہی ہے. ادھر ابا کے بیانات ہو رہے ہیں, فجر کی نماز تکبیر, اور بچے کی حالت کیا ہے, اس کو اٹھا رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں اس کو یہ ہو رہا ہے میں ابا کے گھر میں پیدا کیوں ہو گیا کہ مجھے فجر پڑھنی پڑ رہی ہے. تو اب 8-9 سال اس کی عمر تھی, تو زیادہ ہو گیا. پھر میں نے کہا یار یہ بالکل ہی اسکول نہیں جا رہا ہے. تو پھر ایک دن ہم نے طبیعت کا مطلب 4-5 تھپڑ لگائے ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں. تو چند دن کے لیے جانا شروع ہو گیا. پھر وہی پوستی پن, نہیں جا رہا. میں نے کہا بھاڑ میں جائے, نہیں جائے, ٹماٹر بیچے گا یہ, جاؤ. کیونکہ اب یہ تھوڑی کہ جنگلی بن جائے یار بچوں کو مار مار کے, نہیں لگ رہا ہے. ہر آدمی کو ہر کام کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا. پھر اس کو حفظ میں ڈالا, حفظ ہی نہیں کر کے دے رہا. دوسرا بھائی ہے ماشاءاللہ ٹھکا ٹھک نکل گیا, حافظ بن گیا, تراویح پڑھائی اس دفعہ اس نے گھر میں. یہ والا پڑھ کے ہی نہیں دے رہا, جو کام بولو اس پہ پتہ نہیں. پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا, میں نے کہا کوئی سیٹنگ تو نہیں آؤٹ ہوئی بھائی اس کی, کوئی ملٹی وٹامن دی ہے اس نے, کوئی طاقت کی دوا دی. ابھی میرا ارادہ ہے اس کو ساری سیٹنگ کروا لوں. کوئی وٹامن بھی بعض دفعہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بچوں کے, تو ایک ٹیسٹ کروانے کا میرا ارادہ ہے کہ لیب میں ٹیسٹ کروا دوں, کوئی کمی ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی اگر نہیں ہوگا تو پھر بھائی ہم کیا کریں گے, بس اس پہ خوش ہوں گے. الحمدللہ سٹا نہیں لگاتا, الحمدللہ غلط لڑکوں میں بیٹھ نہیں رہا ہے. بڑا ہو جائے گا خود ہی اپنا مستقبل سمجھ لے گا. ابھی تو بس یہ کرو کہ غلط صحبت میں نہ بیٹھ, نہ پڑھے یار, نہیں پڑھ کے دے رہا. سب لوگوں کو اللہ نے پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا. تو میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ اس کے ٹماٹر بکوانے سے کیا کرنا ہے, اس کو کچھ تو کہیں تو لگاؤ. میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ میں جو بیانات میں مثال دیتا ہوں نا کہ زیادہ ٹینشن نہ لو, تو کیا ہوگا, زیادہ ٹماٹر بیچے گا, تو وہ اللہ نے شاید سن لی ہے میری. اللہ کہے کہ سب سے پہلے تیرے اوپر فٹ کروں. تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, میں کیوں ٹینشن لوں. میں تو یار میں جب سفر سے آتا ہوں سلام کرتا ہے, خوش ہوتا ہے. بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا, ابا کے آنے سے کھلونے, ابھی بقرعید ہے وہ شور مچا کے رکھا ہوا ہے, گائے چاہیے گائے چاہیے گائے چاہیے. تو ہمیں تو جب یہ بچوں سے یہ خوشی مل رہی ہے تو بڑے ہو کے بھی بہت سے پڑھ لیتے ہیں. میں تو بڑے ہو کے ہی پڑھا ہوں بھائی, بچپن میں تو ہم نہیں پڑھے. ہم نے تو بچپن میں پٹے بھی, مارے بھی کھائی. اسکول تو جانا شروع ہو گئے تو پڑھ کے پھر ہم تو پڑھ لکھ لو, کچھ کام کے بن جاؤ گے. میں نے تو بڑے ہو کے پڑھائی شروع کی ہے. حفظ بھی میں نے بڑے ہو کر کیا ہے, بچپن میں حفظ نہیں کیا. بڑے ہو کر میں پورے مولوی بننے کے بعد میں نے حفظ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے طور پر حفظ کر لیا. تو جب شوق ہوتا ہے تو سب کچھ ہے. لیکن اگر چترول لگا کے بچے کو آپ نے انسان بنانے کی کوشش کی نا تو پتہ نہیں کیا بن جائے گا. ہاں, نشے میں نہ بیٹھنے دو کہ بچہ چرس پی رہا تھا, آپ نے کہا محبت سے سمجھایا, دوبارہ چرس پینے لگا. اب نہیں, یہ چیز برداشت کے قابل نہیں ہے. پھر تو اس کو بند کرنا پڑے گا گھر کے اندر. پھر بھی مار دھاڑ کے بجائے کوئی اور طریقے اختیار کرو, گھر میں بند کر دو, اس کو بری ایکٹیویٹیز سے روکو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے باپ کو بھی چاہیے بھائی بچوں کو محبت دے, وہ تمیز سے سمجھائے, ان کو رسپیکٹ دے, ان کو یہ احساس ہو کہ ابا ہمارا. دیکھو جس باپ کے گھر میں آنے سے بچوں کو خوشی کے بجائے ٹینشن ہونا شروع ہو جائے وہ کامیاب باپ بولو نہیں. اب چونکہ مجھے اپنے ابا یاد آنے لگتے ہیں نا تو پھر میں ذرا جذباتی ہو جاتا ہوں. وہ ہمارے ابا جب گھر میں آتے تھے ہمیں خوشی ہوتی. ہم پنجاب گئے ہوئے تھے, 2 مہینے کی چھٹیاں ہم پنجاب میں گزارتے تھے, تو ہمارے ابا یہیں ہوتے تھے. تو ہمیں پتا چلا ہمارے ابا بھی آ رہے ہیں, تو ہمیں اتنی خوشی, یار ابو بھی ہمارے ساتھ یہیں رہیں گے چھٹیوں میں. تو اگر کوئی کسی باپ کے گھر میں آنے سے بچوں کو ہو رہی ہے خوشی, تو اس کا مطلب وہ ابا کیا ہے, صحیح ہے. اور جہاں بچوں کو یار ابا ہے نا پھر آ رہے ہیں